السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج حیات الصحابہ تعلیمی حلقہ 4 ہے۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آپ آرام فرما رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ کون کرے؟ فرشتہ۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ اس پر بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی 2 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی، اور وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر داخل ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر کتنی پیاری باتیں بتائی گئی ہے کہ ایک گھر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت سے مثال لیا گیا ہے، اور بلانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، وہ شخص کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر۔ اور جو شخص ہمارے حضور کی بات نہیں مانیں گے، اس کو ٹھکرائیں گے، تو اس شخص کا ٹھکانہ کہیں؟ جہنم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی